پیش خدمت ہے خلیل جبران کا مشہور ناول دی بروکن ونگز کا اردو ترجمہ ٹوٹے ہوئے پر، مترجم احمد اشفاق، آواز و پیشکش اعجاز احمد۔ پارٹ 2، خاموش غم۔ میرے ساتھیو، تم اپنی نوجوانی کے دور کو بڑی خوشی کے ساتھ یاد کرتے ہو اور اس کے گزرنے پر کفِ افسوس ملتے ہو، جبکہ میں اسے ایک قیدی کی مانند یاد کرتا ہوں جسے اپنی جیل کی سلاخیں اور بیڑیوں کی جھنکار یاد آتی ہیں۔ تم ان برسوں کو جو شیر خوارگی اور نوجوانی کے برس ہوتے ہیں ایک سنہری دور کے نام سے یاد کرتے ہو، بے فکری اور آزادی کا دور۔ لیکن میں اس دور کو خاموش غم کے دور کے عنوان سے یاد کرتا ہوں، جو ایک بیج کی مانند میرے دل پر گرا اور میرے دل کے ساتھ ہی نشو و نما پاتا رہا، اور اسے علم اور دانشوری کی دنیا تک رسائی حاصل کرنے کا کوئی راستہ میسر نہ آیا، حتیٰ کہ محبت آ پہنچی اور اس نے دل کے دروازے کھولے اور اس کے گوشوں کو روشنی سے منور کیا۔ محبت نے مجھے نہ صرف زبان عطا کی بلکہ آنسو بھی عطا کیے۔ تم لوگ باغات اور مقامات، ملاقات اور گلیوں کے ان گوشوں کو یاد رکھتے ہو جو تمہاری محبت کے کھیل کے گواہ ہیں اور تمہاری معصوم سرگوشیاں سنتے رہے ہیں، اور میں بھی یاد رکھتا ہوں شمالی لبنان کا وہ خوبصورت مقام۔ جب بھی میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں میں ان وادیوں کو اپنی نگاہ کے سامنے گردش کرتے دیکھتا ہوں جو پروقار اور جادو بھری وادیاں ہیں، اور ان پہاڑیوں کو اپنی نگاہ کے سامنے گردش کرتے دیکھتا ہوں جو شان و شوکت اور عظمت سے بھرپور ہیں اور آسمان کو چھونے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ جب بھی میں شہر کے شور و گل پر اپنے کان بند کرتا ہوں میں چھوٹے چشموں کی سرگوشیاں اور شاخوں کی سرسراہٹ سنتا ہوں، وہ تمام تر خوبصورتی جس کا میں اب ذکر کر رہا ہوں اور جنہیں میں نے بہت پہلے دیکھا تھا اپنے بچپن کے دور میں، بطور ایک بچہ جو اپنی ماں کے سینے کی تمنا کرتا ہے۔ اس نے میری روح کو زخمی کیا جو کہ نوجوانی کے اندھیرے میں قید تھی۔ جس طرح ایک عقاب پنجرے میں بند مصائب کا شکار ہوتا ہے، بالخصوص اس وقت اس کی حالت قابل رحم ہوتی ہے جب وہ پرندوں کے گول آسمان کی وسعتوں میں آزادانہ پرواز کرتے دیکھتا ہے۔ ان پہاڑیوں اور وادیوں نے میرے تخیلات کو جلا کر بھسم کر دیا، لیکن تلخ سوچوں نے نا امیدی کا ایک جال بن دیا۔ جب کبھی میں کھیتوں میں گیا مایوس واپس لوٹا، اور اس مایوسی کی وجہ میری اپنی سمجھ سے بالاتر ہے۔ جب کبھی میں نے آسمان کی جانب دیکھا میرا دل گھبرایا۔ ہر مرتبہ میں نے پرندوں کے نغمے بکھیرنے کی آواز سنی، لیکن میں اپنے مصائب کی وجہ جانے بغیر ہی مصائب کا شکار رہا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ ناتجربہ کاری اور سادہ دلی انسان کو کھوکھلا اور خالی کر دیتی ہے، اور وہ کھوکھلاپن اور خالی پن اسے لاپرواہ بنا دیتا ہے۔ یہ مقولہ ان پر صادق آتا ہوگا جو مردہ پیدا ہوئے تھے اور جو منجمد لاشوں کی مانند زندہ رہتے ہیں، لیکن ایک حساس لڑکا جو محسوس زیادہ کرتا ہے اور جانتا کم ہے، سورج تلے ایک انتہائی بدقسمت مخلوق ہے، کیونکہ وہ دو قوتوں کا شکار ہوتا ہے۔ پہلی قوت اس کا مرتبہ بڑھاتی ہے اور اس کو خوابوں کے بادلوں کے ذریعے وجود کی خوبصورتی دکھاتی ہے۔ دوسری قوت اسے نیچے زمین کے ساتھ باندھ دیتی ہے اور اس کی آنکھوں میں مٹی بھر دیتی ہے اور خوف و ہراس اور اندھیرے کے ہتھیاروں کے ذریعے اس پر قابو پا لیتی ہے۔ تنہائی نرم اور ریشمی ہاتھوں کی حامل ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی مضبوط انگلیوں کے ساتھ دل کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور اسے غم کے درد سے آشنا کرتی ہے۔ تنہائی غم کی اتحادی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی سرفرازی کی بھی ساتھی ہے۔ غم سے آشنا ایک لڑکے کی روح اس پھول کی مانند ہوتی ہے جو ابھی کھلا نہ ہو۔ یہ نسیم سحر کے سامنے کانپتی ہے اور دن کے خاتمے پر اپنا دل کھولتی ہے، اور جب رات کے سائے نمودار ہوتے ہیں تب دوبارہ اپنے پتے سمیٹ لیتی ہے۔ اگر اس لڑکے کی توجہ نہ بٹے یا وہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ کھیل کود اور دیگر مشاغل میں مصروف نہ ہو، تب اس کی زندگی ایک تنگ و تاریک قید خانے کی مانند ہوگی جس میں وہ مکڑی کے جالوں کے علاوہ کچھ نہ دیکھ پائے گا اور حشرات الارض کے رینگنے کی آواز کے علاوہ کچھ نہ سن پائے گا۔ وہ غم جس سے میں اپنی نوجوانی کے دوران آشنا ہوا تھا اس وجہ سے میرا ساتھی نہ بنا تھا کہ مجھے تفریح میسر نہ تھی، کیونکہ میں تفریح کا سامان مہیا کر سکتا تھا،
اور نہ ہی اس وجہ سے میرا ساتھی بنا تھا کہ میں دوستوں سے محروم تھا، کیونکہ میں دوست بھی بنا سکتا تھا۔ یہ میری اندرونی بیماری کی وجہ سے میرا ساتھی بنا تھا، جس نے مجھے تنہائی سے پیار کرنے والا بنا ڈالا تھا۔ اس نے میرے اندر سے کھیل کود اور تفریح کے جذبات کو ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے میرے کندھوں سے نوجوانی کے پروں کو غائب کر دیا تھا اور مجھے پہاڑوں کے درمیان پانی کے اس تالاب کی مانند بنا ڈالا تھا جس کی پرسکون سطح پر بھوتوں کے سائے اور بادلوں اور درختوں کے سائے نظر آتے ہیں، لیکن اس تالاب کو کوئی ایسی گزرگاہ میسر نہ ہوتی جس سے گزرتے ہوئے نغمہ سرائی کرتے ہوئے وہ سمندر کی جانب رواں دواں ہو۔ لہٰذا 18 برس کی عمر تک پہنچنے سے پہلے یہ میری زندگی تھی۔ وہ برس میری زندگی میں پہاڑ کی ایک چوٹی کی مانند تھا، کیونکہ اس نے میرے اندر علم کی روشن شمع کی اور مجھے انسانیت کو سمجھنے کا شعور عطا کیا۔ اس برس میں نے ایک نیا جنم لیا تھا، اور جب تک کوئی شخص نیا جنم نہ لے اس کی زندگی ایک سفید کاغذ کی مانند رہے گی، اس کے وجود کے ایک سفید کاغذ کی مانند، ایک کورے کاغذ کی مانند۔ اس برس میں نے آسمانی فرشتے بھی دیکھے جو ایک خوبصورت عورت کی آنکھوں کے توسط سے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ میں نے جہنم کے شیطان بھی دیکھے جو کہ ایک شیطان صفت انسان کے دل میں پناہ گزین تھے۔ وہ جو زندگی کی خوبصورتی اور خباثت میں فرشتے اور شیطان نہیں دیکھتا، وہ علم کی حدود سے بہت دور ہوگا اور اس کی روح شفقت اور لگن سے خالی ہوگی۔